میں جس وقت معاشرہ کا تجزیہ کرتا ہوں، دیکھتا ہوں آج کے مسلمانوں نے اسلام قبول کرنے میں تو کوئی محنت نہیں کی. اسلام تو گھر کی چار دیواری سے مل گیا. اسلام قبول کرنے کے بعد قلب و نگاہ کو مسلمان کرنے کا حکم ہے. اپنے دل کو اور اپنی نگاہ کو بھی مسلمان کرو. مطلب کیا؟ اپنی آنکھ کی ترجیحات کو تبدیل کرو. اپنے دیکھنے کا انداز وہی پیدا کرو جو تمہیں نبی آخر الزمان نے عطا فرمایا ہے. اگر اسلام قبول کرنے میں محنت کرنی پڑ جاتی تو اس دور میں کتنے کو مسلمان ہوتے؟ وہ اسلام جو گھر کے اندر سے ملا، جس طرح اس کو سیکھنے میں کوئی محنت نہیں کرتے، اس پر عمل کرنے میں کوئی محنت نہیں ہے. اگر یہی اسلام نہ ہوتا پاس تو کیا اس اسلام کی چاہت کے لیے محنت کی جاتی اس کو قبول کرنے کے لیے؟ ہمیں ہمارے آقا نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہر چیز کو دیکھنے کا ایک نظریہ عطا فرمایا ہے. مثال کے طور پر ایک نظریہ یہ عطا فرمایا، اپنی دنیا کے معاملات کے اندر اپنے سے اسفل یعنی نیچے والے شخص کو دیکھا کرو، اور اپنے دین کے معاملات میں اپنے سے بالا تر کو دیکھا کرو. یہ ایک نظریہ دیکھنے کا میرے اور آپ کے پیارے آقا نے عطا فرمایا. آج دنیا کشمکش، اضطراب اور باہمی تنازعات کو ختم کرنے پر بہت لمبے چوڑے لیکچر دے رہی ہے. کالمز لکھے جا رہے ہیں. جس کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کلمات سے ہدایت نصیب نہیں ہو رہی، اس کو باقی پھر کسی کے کالم سے کیا ہدایت نصیب ہوگی؟ غور کی بات ہے نا. دنیا کے اندر جب بھی دیکھو تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اور جب دین میں دیکھو تو اپنے سے اوپر والے کو دیکھو. یہ دیکھنے کا ایک انداز حضور نے ہمیں دیا ہے تاکہ تمہارا ایمان درست رہے. اگر تم ایسے دیکھو گے تو تمہارا ایمان درست رہے گا. کیا ہم نے اس کا برعکس نہیں کیا؟ ہم نے دنیا کے اندر ہمیشہ جب بھی دیکھا اپنے سے اوپر والے کو دیکھا، اور دین میں دیکھنے کی بات تو ویسے ہی چھوڑ دی جائے. دین میں دیکھتا کون ہے؟ میں ایک بات صرف کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. جو لوگ آج
اس نظریہ کے مرتکب ہوئے، یعنی کہ انہوں نے دنیا کے اندر ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھا، مالدار شخص کو دیکھا، اپنے سے اوپر والے مالدار کو دیکھا۔ آج ان لوگوں کا حال بھی سامنے ہے اور حالت بھی سامنے ہے، ان کا قال بھی سامنے ہے، ان کا حال بھی سامنے ہے۔ ان کے پاس نظریات کی غربت اور افلاس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ نظریاتی غریب لوگ ہیں، ہر وقت لالچ میں مبتلا، ہر وقت شکوہ میں مبتلا، اور ہر وقت ذہنی پریشانی کے اندر مبتلا۔ کیسا نہیں ہے؟ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ نبی اللہ کا نائب ہوتا ہے، اور وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت لوگوں کو عطا فرمانے آتے ہیں۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو نبی کی ہدایت کو یا نبی کے سچے وارثین کی ہدایت کو قبول کر لیتے ہیں۔ ان کا امتحان اس دنیا کے اندر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ان کے لیے بشارتیں اس دنیا میں شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ انہوں نے دیکھنے کا جو نظریہ ہے وہ وہی قبول کر لیا جو میرے آقا نے ان کو عطا فرمایا۔ ان کی دنیا پرسکون ہوتی ہے، اضطراب، نظریات کی غربت اور باطنی بے چینی، یہ ان کے اوپر جز وقتی تو ہو سکتی ہے مگر ان کے اوپر غالب نہیں ہو سکتی۔ لا الہ الا اللہ یہ ایک نظریہ ہے کہ تم جس اللہ کو ماننے کی بات کر رہے ہو اس اللہ ہی کی ماننی ہے، بس تم نے اللہ کو مان رہے ہو تو اللہ کی ہی ماننی ہے تم نے۔ لا الہ الا اللہ کا یہ مطلب ہے، اور اس کی عملی تشکیل محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا کہ اس کلمہ کے اندر نظریہ ہے، اور نظریہ کے بعد عملی جامہ پہنانے والی ہستی کا ذکر ہے۔ تو پہلے جز کے اندر نظریہ ہے، اور دوسرے جز کے اندر اسی نظریہ کی عملی جامہ پہنانے والی، عملی تشکیل والی ہستی ہیں۔ آج اسلام کا نظریہ تو ہے، آپ کہتے ہیں اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یہ ایک نظریہ کہ آپ علمبردار ہے، مگر اس سے آگے مسلمانوں والا کوئی بھی کام نہیں ہے۔ جھوٹ ہے تو یہ نشانی منافق کی ہے، مسلمان کی علامت، یہ جھوٹ بولنا مسلمان کی علامت نہیں ہے، یہ منافق کی ہے۔ اسی انداز میں کسی کو تکلیف دینا یہ مسلمان کی علامت نہیں ہے، یہ کافر کی علامت ہے، کافر مجاہر کی علامت ہے، یہ محارب کی علامت ہے۔ یہ تو یہ دو مثالیں آپ کو میں نے عرض کی کہ نظریہ سے آگے کیا ہے ہمارے پاس،
ہمارے پاس ایک نظریہ ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، یہ نظریہ ہے۔ اس نظریہ سے آگے کیا ہے ہمارے پاس، یہ ایک میرا سوال ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ اس نظریہ سے آگے کی بات ہے۔ جب اسلام قبول کر لیا، اب اس کے بعد من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اب تیرے ہاتھ اور تیری زبان سے دوسرے محفوظ رہیں۔ ناراض نہیں ہونا، بات کو توجہ سے سننا ہے۔ یہ نظریہ ہے ہمارے پاس، کبھی غور کریں۔ میں آپ کو آج غور کی دعوت دے رہا ہوں، نظریہ سے آگے کتنا اسلام ہے۔ ظاہر دیکھ لیں، زبان کو دیکھ لیں، عمل کو دیکھ لیں، نگاہ کو دیکھ لیں، اپنی زندگی گزارنے کے طرز کو دیکھ لیں۔ تو اگر ہمارے پاس ایک نظریہ کا اسلام ہے، یعنی میں ایک نظریہ کا قائل ہوں، بس اللہ کو ایک مانتا ہوں اور آخری پیغمبر جو ہیں ان کا کلمہ پڑھتا ہوں، یہ ایک نظریہ کے مسلمان ہیں۔ اس سے آگے عمل کے لیے میرے پاس کچھ بھی اسلام والا موجود نہیں ہے۔ نہ زبان مسلمانوں کی ہے، نہ فکر مسلمانوں کی ہے، نہ رہن سہن مسلمانوں کا ہے، نہ انداز معاشرت مسلمانوں کا ہے، نہ انداز تفکر مسلمانوں کا ہے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ میں صرف ایک نظریہ کی حد تک اسلام کو قبول کیا ہے، اس سے آگے میرے پاس اسلام کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کا اللہ کے ساتھ زندہ تعلق نہیں ہوتا۔ یہ زندہ تعلق والے لوگ نہیں ہیں، تعلق تو ان کا ہے مگر زندہ نہیں ہے۔ جن لوگوں کا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ زندہ تعلق ہوتا ہے، وہ نظریہ سے آگے عمل میں بھی اسلام والے ہوتے ہیں۔ آپ کو اگر اللہ سے محبت ہے تو آپ نظریہ سے آگے بھی تو اسلام اپنے اوپر نافذ کریں نا۔ پھر تو ایک نظریہ یہ ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اس سے آگے میرے پاس کچھ بھی اسلام کا نہیں ہے، تو پھر یہ یتیم شخص نہ ہوا اور غریب نہ ہوا تو پھر کیا ہوا؟ حقیقت میں یہ بندہ مفلس ہے جس کے پاس وہ بھی نظریہ محنت والا نہیں ہے، وراثت کا نظریہ ہے۔ گھر میں جوان ہوئے، کلمہ پڑھتے ہوئے ساتھ والوں کو دیکھا تو وہی کلمہ ہم نے بھی پڑھ لیا۔ وہ وراثتی نظریہ ہے، وراثتی نظریہ جو گھر سے ملا ہے۔ تو آج کی مسلم کمیونٹی وراثتی نظریہ سے آگے کچھ بھی نظر نہیں آتی، اور یہی تباہی کی وجہ ہے۔ ہم نے ہر چیز سیکھی مگر ہم نے اسلام نہیں سیکھا، ہر فن سیکھا مگر دین نہیں سیکھا، جس کا نقصان آپ کے سامنے ہے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال نہیں بلکہ اکثر سے بھی زیادہ کچھ ہو سکتا ہے، تو اکثر الاکثر کہہ سکتے ہیں آپ کا خیال ہے کہ نیک عمل کرنے والا شخص جنت میں جائے گا، لیکن اس کی ذرا تہذیب کر لیں، اس موقف کو بھی ذرا سمجھ لیں۔ کل بروز قیامت 3 لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں بلایا جائے گا۔ سخاوت کرنے والے سخی مالدار شخص کو حکم ہوگا اس کو دوزخ میں پھینک دیا جائے۔ قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے کو
یہی حکم ہوگا اس کو بھی دوزخ میں پھینک دیا جائے۔ شہید، اسلام کی خاطر ظاہر میں لڑنے والا، حکم ہوگا اس کو بھی دوزخ میں پھینک دیا جائے۔ آپ سب کی جیسے میری طرف توجہ ہے، آپ اس کا جواب دیں گے۔ قاری قرآن اور دوزخ میں پھینکنے کا حکم ہے۔ قرآن کی تلاوت خود کرنا اور دوسروں کو کروانا کتنا احسن عمل ہے۔ اس عمل کے اچھا ہونے میں تو کسی کو شک نہیں ہے، مگر اللہ کی بارگاہ سے حکم آئے گا اس کو دوزخ میں پھینک دیا جائے۔ شہید، چلو تم بھی دوزخ میں، مال کی بہت سخاوت کرتے ہو تم، اس کو بھی لے جاؤ دوزخ میں۔ اللہ کی بارگاہ میں سوال ہوگا، اے میرے مولا، اتنا مال تیری راہ کے اندر خرچ کیا ہے، تو اس وقت میں دوزخ میں پھینکے جانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو رب تعالیٰ فرمائیں گے وہ مال تو نے اس لیے دیا تھا تاکہ تجھے سخی کہا جائے، تو تجھے دنیا کے اندر ہم نے سخی کہنے والا لفظ عطا کر دیا تھا، لوگ تجھے واہ واہ بھاؤ صاحب بڑے سخی ہیں، وہ تجھے کہہ دیا گیا، تیرے عمل کے اندر جتنی کو قوت تھی اس کا اجر تجھے دنیا میں مل گیا، اے فرشتوں اس کو اٹھاؤ اور دوزخ میں پھینک دو۔ قاری قرآن کو بھی اللہ حکم دے گا، یہی سوال تو پھر میرا رب فرمائے گا تو نے اس لیے پڑھا اور پڑھایا تاکہ تجھے لوگ بہت بڑا قاری کہیں، قرآن کا تیری عزت کریں۔ وہ ہو چکا کام، وہ دنیا میں ہو چکا، اس کو بھی دوزخ میں ڈال دیا جائے۔ میں نے تو تیری راہ کے اندر گردن کٹوائی ہے، فرمایا بہادری کے جوہر اس لیے تو دکھا رہا تھا تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں کہ بڑا بہادر انسان ہے، وہ کہہ دیا گیا، اس کو بھی اٹھاؤ اور دوزخ میں پھینک دو۔ اس سے پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی اللہ رب العزت کی خاطر جو نیکی نہ کی جائے، وہ ظاہر میں نیکی ہو، اس کی اتنی سخت سزا ہے کہ وہ دوزخ سے پیچھے نہیں رہے گا، اس کو دوزخ کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اگر اللہ اس کو جنت نہ عطا فرمائے، ایک اور بھی مقام ہے وہاں پر اس کو رکھ دیا جائے، نہیں، بہت سخت سزا ہے کہ تو نے اس وجہ سے جان دی کہ تجھے لوگ قوت والا کہیں، اور وہ تجھے کہہ دیا گیا۔ مطلب کیا ہے کہ تیرے پاس اگر ایمان کامل ہوتا اور تیرے پاس حیا موجود ہوتی اور تیرے پاس ایمان مکمل موجود ہوتا تو تجھے میرا خوف ہوتا کہ میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے عمل کے اندر ملاوٹ نہیں کرنی۔ تو نے کام ظاہر میں اچھا کیا مگر تیری نیت اچھی نہیں تھی، تو کام اچھا ہو اور نیت اچھی نہ ہو، ایک ہے کام ہی برا ہو، تو جو برا کام ہے اس کی تو سزا تو ملے گی، اور ایک یہ ہے کہ کام اچھا ہے مگر نیت اس کے اندر بھی اچھی نہیں ہے، اس کی کتنی سخت سزا ہے، اس کو بھی کل بروز قیامت حضور نے فرمایا دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ ہر انسان جو نیکی کر رہا ہے اس کو غفلت میں نیکی نہیں کرنی چاہیے، اس کو نیت کی درستگی کے ساتھ اور نیکی کے تقاضوں کے ساتھ نیکی کرنی چاہیے۔ تو 3 لوگ ظاہر میں کام اچھے مگر نیت خراب، ان کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ اس پر
توجہ کر لیں کہ ہم مسلمانوں کی حالت اور عالم کیا ہے، ہم کتنے مسلمان ہیں اور کیسے مسلمان ہیں۔ یہ سارا قصور صحبت کا ہے۔ گفتگو ختم کر رہا ہوں بس۔ یہ سارا قصور کس کا ہے؟ بولیے۔ اگر نیکی تو سیکھ لی مگر نیکی کرنے کا طریقہ نہیں سیکھا تو وہ نیکی کرنے کے باوجود دوزخ میں جائے گا۔ کسی نے اس کو سکھا دی نا نیکی کی، مال اللہ کی راہ میں دینا ہے، یہ نیکی ہے، اس نے اس کو سیکھا اور سخاوت کرنا شروع کر دی، مگر نیت کی درستگی یہ کہیں سے سیکھی نہیں تھی۔ تو کام اچھا کرنے کے باوجود اگر نیت اچھی نہیں تو اس کا یہ انجام ہوگا۔ اور یہ عرض کیا یہ صحبت کا اثر ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو صحبت دو طرح کی چیزوں کی ہوتی ہے، جاندار کی صحبت اور بے جان کی صحبت۔ جاندار میں انسان بھی آتا ہے اور حیوان بھی آتا ہے۔ جیسے انسان کے پاس بیٹھو گے ویسا رنگ چڑھ جائے گا، جیسے جانوروں کے اندر لوگ رہیں گے جانوروں کی عادات ان کے اندر چلے جائیں گے۔ ایسے ہی بے جان چیز کی بھی صحبت ہوتی ہے، یاد رکھیں وہ اس کا بھی اثر ہوتا ہے۔ وہ کیا؟ وہ آپ کے بہت بڑے مسئلے کا حل ہے اگر آپ توجہ کر لیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ بچے کے ہاتھ میں موبائل ہو، اس کو نہ ماں نظر آتی ہے نہ باپ نظر آتا ہے، ایسا ہے؟ یہ بے جان چیز کی صحبت ہے۔ آپ غور کریں گے کہ بے جان کی صحبت کیا ہوتی ہے۔ جاندار تو بولتا ہے، اس کی صحبت ہوگی، جانور ہے اس کی صحبت ہوگی۔ ایک چیز بے جان ہے، بے جان کی کیا صحبت ہوتی ہے؟ بے جان کی صحبت بے حسی ہوتی ہے، بے حسی۔ بے حس کی صحبت میں رہنے والا بے حس ہو جاتا ہے۔ موبائل میں کون سی حس ہے؟ کوئی حس نہیں نا موبائل کے اندر، کمپیوٹر میں کوئی حس نہیں ہے۔ جو لوگ کثرت سے موبائل یوز کرتے ہیں یہ بے حس کی صحبت ہے، اور بے حس کی صحبت نے ان کو بھی بے حس بنا دیا ہے۔ ان کو کسی کا خوف نہیں، ذمہ داری کی کوئی پرواہ نہیں، اور نہ ہی اس سے آگے ان کے پاس کوئی اور کام ہوتا ہے۔ یہ کس کی صحبت ہے؟ بولیے۔ تو ساری گفتگو کا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے، جاندار جیسا ہوگا صحبت کا اثر ویسا ہوگا۔ ہمارے لوگوں کو آج تک یہ کنفرم نہیں ہو سکا کہ تعلیم کی ابتدا کہاں سے کرنی ہے۔ جب سے لوگوں نے یہ نظریہ سمجھ لیا کہ تعلیم کی ابتدا کتاب سے ہوتی ہے، تب سے شدید غلطی کے اندر اور شدید نقصانات ہیں۔ آپ کو کس نے کہا کہ کتاب سے تعلیم کا آغاز ہوتا ہے؟ صحبت سے تعلیم کا آغاز ہوتا ہے۔ بچہ جس وقت میں پڑھ نہیں سکتا مگر اس وقت میں سیکھ سکتا ہے۔ ہمارے ہاں پڑھنے والے کو تعلیم یافتہ کہتے ہیں، حالانکہ پڑھنے والا تو ایک عمر کے بعد جا کے پڑھتا ہے، مگر سیکھنے کا عمل تو پہلے دن سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو سیکھنے والا تعلیم کی طرف چل پڑتا ہے۔ تو کتاب سے آپ کی تعلیم کا آغاز نہیں ہوتا، تعلیم کا آغاز صحبت سے ہوتا ہے۔ جس کی صحبت ملی اس نے اس کو ویسی تربیت دے دی۔ آپ نے دیکھا یہ موبائل بولتا نہیں ہے،
فنکشنز ہے نا اس کے اندر. یہ خود تو نہیں بولتا, یہ خود کسی کو کچھ کہتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. بے جان ہے نا یہ, اس میں جان نہیں ہے. اور جس میں جان نہیں ہے اس میں حس بھی نہیں ہے. حس ہے کوئی اس کے اندر؟ کوئی حس نہیں ہے. تو بے حس کی صحبت میں رہنے والے لوگ بے حس ہو جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج حس ختم ہوتی جا رہی ہے. اور یہ کتنا بڑا حملہ ہے مسلمانوں کے نظریات پر اور مسلمانوں کے عقائد پر اور مسلمانوں کے ایمان پر. آپ کو سمجھ آ رہی میری بات؟ یہ وجہ ہے کہ آج کی اولاد بے حس کیوں ہے؟ کیونکہ ان کی صحبت بے حس کی ہے. تو جب ان کی صحبت بے حس چیز کی ہے, ان کے اندر حس کیسے ہوگی پھر؟ آپ بیٹھے ہیں, وہ آپ کو کب پہچانے گا؟ آپ کی بات کو کب مانے گا؟ کیونکہ بے حس ہوتا چلا جا رہا ہے نا, وہ حس ختم ہوتی چلی جا رہی. جو لوگ اس کو صرف ضرورت کی حد تک لیتے ہیں, اس سے آگے نہیں جاتے, ان کی حس زندہ رہتی ہے. وہ لوگ بے حس نہیں ہوتے, وہ حس والے لوگ ہوتے ہیں. ان کی سمجھ کی, ان کی دیکھنے کی, ان کی تمیز کی قوت برقرار رہتی ہے. تو یہ سبق کی بات ہے. بے حس چیز کی اگر صحبت آپ کو مل چکی ہے کاروبار کے اندر بھی, تو ضرورت سے زیادہ نہیں اس کو لے, ورنہ وہ آپ کو بے حس کر دے گی. اور یہی وجہ ہے, یہی وجہ ہے کہ آج قوم بے حس ہوتی چلی جا رہی ہے. اور اس کے آگے جتنے نقصانات ہیں وہ آپ خود بہت آپ جانتے ہیں, مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. تو اپنی تعلیم کا آغاز غور کریں. وہ باپ جن کو اللہ نے اولاد کی نعمت دی ہے, اپنے بچوں کی تعلیم کا آغاز اچھی صحبت سے کریں. اچھی صحبت اچھا انسان بنائے گی, اور جب اچھا انسان بن گیا, الفاظ کم بھی بولے گا یا الفاظ کم بھی لکھے گا تو کام چل جائے گا. الفاظ زیادہ بولے اور الفاظ زیادہ لکھے مگر انسان نہیں ہے وہ, پھر اس کا کیا نقصان ہوگا جو معاشرے میں ہو رہا ہے. الصحبۃ مؤثرۃ, صحبت اثر کرتی ہے. آپ کو یہاں پر 7 دن کے بعد کیوں بلایا جاتا ہے؟ تاکہ اس صحبت کو قبول کریں, اور اس صحبت کو قبول کرنے کے بعد یہ بیان ریکارڈ ہو رہا ہے, پھر آپ اس بیان کی صحبت میں رہیں. دن کے اندر 1 مرتبہ کم از کم آپ اس کے قریب رہیں. تو جب آپ اس گفتگو کے قریب رہیں گے, اس بیان کے قریب رہیں گے, آپ زندہ رہیں گے. آپ کی بہت ساری فکریں جو مرجائی ہوئی ہیں وہ زندہ ہو جائیں گی, اور وہ فکریں جو فوج بن کے آپ کے اوپر حملہ آور ہوتی ہیں ان کا دم ٹوٹنا شروع ہو جائے گا. یہ کس کی برکت ہوگی؟ صحبت کے قریب رہنے کی. اگر آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ میں نے ہر روز 1 مرتبہ اگلی نشست سے پہلے یہ جو آج بیان ہوا میں نے اس کو روز سننا ہے, تو یہ بھی ایک صحبت کا انداز ہے. نیکیاں الگ ہیں, اپنی اصلاح الگ ہے, اور اس کے علاوہ گھر کے اندر خیر و برکت وہ الگ ہے, نظریات کی پاکیزگی الگ ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا جو سب سے افضل ہے وہ بھی نصیب ہوئے گی انشاءاللہ تعالی. تو مسلمانوں یہ بات ذہن میں رکھ لیں. سب سے بڑا پوائنٹ جو آج آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہی ہے, ہماری تعلیم کا آغاز کسی کتاب سے نہیں ہوتا, اگرچہ وہ قرآن بھی کیوں نہ ہو. یہ بات اتنی بڑی میں نے آپ کو عرض کر دی. ہماری تعلیم کا آغاز صحبت سے ہوتا ہے. کیا قرآن بغیر صحبت کے سمجھ آ جائے گا؟ بولیے. خود قرآن بول کر آپ کو بتائے گا کہ میرے اندر یہ ہے.
تو کتنی بڑی نعمت ہے صحبت. جس کے پاس گناہ کی فکر ہے نا، جو گناہ کرتا ہے، اس کو بھی کسی صحبت نے دیا گناہ. جو گناہ کرتا ہے کسی دوست سے دیکھ کر، کسی صحبت میں بیٹھ کر، موبائل کی صحبت میں بیٹھا یا دوستوں کی صحبت میں بیٹھا، وہاں سے لے کر کے سب کچھ کر رہا ہے نا. تو برائی کا شجرہ نسب بھی اگر دیکھیں گے نا آپ کہ یہ برائی شروع کہاں سے ہوئی، وہ صحبت سے شروع ہوئی ہوگی. تو اسی انداز میں جو اچھائی ہے وہ بھی صحبت سے شروع ہوتی ہے. اللہ کرے یہ بات دل کے اندر اتر جائے. 7 دن کے بعد اتنے نازک نہیں بننا ہم نے. اگر اللہ تعالیٰ نے یہ در دکھا دیا ہے، کرم فرما دیا ہے، اور قدم اٹھتے ہیں آسانی کے ساتھ اور چلے آتے ہیں، ہر نظریہ اور ہر فکر کو جو اس راستے کے اندر کھڑی ہو اس کو ختم کرتے ہیں آپ. اور اپنی ذات کے اوپر جبر کرنا پڑے تو جبر کر کے اپنے آپ کو اس محفل کے اندر لے کر آئیں. لائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ارادہ تو تھا کہ گفتگو زیادہ کی جائے، لیکن وقت میں چاہتا ہوں کہ مزید پیچھے لایا جائے وقت. آج آپ کو ایک نظریہ دیکھنے کا، ایک نظریہ جو میرے سرکار نے دیا ہے وہ آج آپ کو سکھایا ہے. اگر آپ اس کو سیکھ لیں، یہیں پر بیٹھ کے سیکھ لیں آپ کہ آئندہ کے بعد دنیا کے اندر میں اپنے سے اوپر والے شخص کو نہیں دیکھوں گا. جتنی میرے پاس دولت اور میرے پاس مال اور جتنی میرے پاس نعمتیں ہیں، میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھوں گا. اگر آپ کے اندر فکری بیماریاں پیدا ہو جائیں گی تو پھر اس سے آگے بلکہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ پیدا ہو ہی نہیں سکتی. کیوں؟ یہ کسی چھوٹی ہستی کا فرمان نہیں ہے، یہ حکیم الامت کا فرمان ہے. پوری امت کو حکمت دینے والی ہستی کا فرمان ہے یہ. تو دیا نا میرے حضور نے دنیا کو دیکھنے کا نظریہ، تو اس نظریہ کو غلط کیا نا، الٹ کر دیا. بچوں کو بھی یہی سکھاتے ہیں، بیٹے وہ دیکھا اس نے کتنی ترقی کی ہے. تو خیال یہ ہوتا ہے کہ میں مالدار دکھاؤں گا تو میرا بچہ محنت کر کے مالدار بنے گا. تو جب آپ نے بچوں کو دکھایا ہی مالدار ہیں اور آپ نے دکھایا ہی مال ہے، نہ آپ نے ان کو دین دکھایا نہ دیندار دکھائے، نہ آپ نے ان کو یہ نظریہ دیا نہ ان کو یہ نظر ملی، تو پھر آپ بتائیے اب شکوہ کس سے کرتے ہیں آپ؟ آج اولاد نسلوں کی نسلیں بگڑ چکی ہیں. جس دور میں ایک قلم کے ساتھ ایک لفظ لکھنے والا انسان ایک لفظ بھی نہیں لکھ سکتا تھا نا، اس دور میں بھی حیا کا لیول دیکھیں کیا ہے. ذرا پیچھے جا کر دیکھ لیں. حیا کا لیول، تمیز کا لیول، گفتگو کا ادب اور احترام کا لیول دیکھ لیں کیا ہے. اور آج سال شروع ہونے سے پہلے اتنے بڑے جتھے کتابوں کے باکس اتنے بڑے بنا کر کے بیگز ڈالے جاتے ہیں، مگر افسوس کی بات ہے کہ آپ کو انتہا میں ملا کیا ہے، آپ نے لیا کیا ہے. اگر یہاں پر اساتذہ بھی بیٹھے ہیں تو وہ بھی توجہ کریں. آپ امت کے مربی ہیں، تربیت کی ذمہ داری آپ کو دی گئی، اور تربیت کی ذمہ داری کے اندر آپ تب تک عادل نہیں بن سکتے جب تک آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز کو امت تک نہیں پہنچائیں گے. تو ہمارے اسلام کے اندر تعلیم کا جو نظریہ ہے اور تربیت کا جو نظریہ ہے وہ کسی کتاب سے نہیں شروع ہوتا، وہ کس سے شروع ہوتا ہے؟ صحبت سے شروع ہوتا ہے. اپنے بچوں کے لیے اچھی صحبت کا اہتمام کرے اور اس کا آغاز ملاقات سے کریں. بچوں کو کسی ہستی، نیک ہستی
کہ چہرے کا دیدار کروانے کے لیے اور ان سے ملاقات کے لیے یہ کہہ کر لایا کریں، آؤ میں تمہیں اللہ کے نیک بندے سے ملاقات کرواتا ہوں۔ یہ لفظ اس کے ذہن میں ڈالیں، آپ یہ الفاظ اس کے ذہن میں ڈالیں۔ اس کی افادیت کیا ہے یا اس کی دلیل کیا ہے وہ دینے کی ضرورت ابھی نہیں، صرف یہ لفظ ڈالے، آؤ میں تمہیں اللہ کے دوست سے ملاقات کروا کر لاؤں، اللہ کے دوست کے ساتھ۔ تو جو اللہ کے دوست تک پہنچ گیا بس وہ پھر اللہ تک پہنچ گیا، پھر فرما برداری نصیب ہو جائے تو پھر اللہ تک تو پہنچ گیا نا وہ۔ آج تک غور کریں کہ یہ نظریہ جو آج آپ کو تحریک روضۃ الاسلام کے اس پلیٹ فارم سے ملا ہے، یہ نظریہ کہیں پڑھا ہو یا کہیں سنا ہو آپ نے؟ جس شخص نے سنا یا پڑھا وہ ہاتھ کھڑا کرے، اس انداز میں جو بھی بیان کیا ہے۔ نہیں سنا نا ہم نے، کسی نے نہیں سنا، نہیں پڑھا نا ہم نے۔ میں نے عرض کیا اپنے بچوں کو نیک لوگوں کی صحبت دلائیں، اور صحبت کا آغاز ملاقات سے کریں، اور ملاقات کا آغاز یوں الفاظ سے کریں، آؤ میں تمہیں اللہ کے دوست کا دیدار کروا کر لاتا ہوں۔ اللہ کے دوست کا میں اتنا سمجھتا ہوں یہ حقیقت ہے، جس وقت انسان سچا طلبگار ہوتا ہے، ملنے گیا اللہ کے دوست کو مگر مل کوئی اور گیا، میں ہاتھ پہ قرآن بھی اٹھا کے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ سچا طلبگار ہوگا، رب کی غیرت یہ گوارا ہی نہیں کرتی کہ وہ اس کو ویسے چھوڑ دے۔ پروردگار عالم اگر وہ رب کا دوست نہیں ہوگا نا جس کو وہ سمجھ رہا ہے، میرا مالک اتنی غیرت والا ہے کہ اس کے دوست کی طلب کے اندر، اس کے دوست کی طلب کے اندر جو بندہ رہتا ہے، کبھی نہیں ہو سکتا کہ میرا مالک اس کی جھولی کو خالی رکھے گا۔ رب کے دوست کا طلبگار کبھی خالی نہیں رہتا، یاد رکھیے گا۔ عمر کا کوئی بھی حصہ ہو، میرا مالک اپنے دوست کی بارگاہ کے اندر اس کو ضرور پہنچا دیتا ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 300 سال سے زیادہ آپ کی عمر ہے، کئی مذاہب قبول کر کے چھوڑے، یہودیت، نصرانیت، عیسائیت اور آخر میں اسلام۔ اور ان کا یہ نظریہ تو نہیں تھا کہ میں نے عیسائی بننا ہے تو عیسائیت قبول کی، ایسا نظریہ نہیں تھا۔ ان کا نظریہ یہی تھا کہ میں نے سچا مذہب اختیار کرنا ہے، اور اس وقت کے اندر جو سچا مذہب ان کی عقل کے مطابق ان کو نظر آیا اور دلائل کے مطابق نظر، انہوں نے قبول کر لیا اس کو۔ مگر یاد رکھیں، توجہ کریں اس بات کے اوپر، سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ یہودی، پھر اس کے بعد مذہب بدلا عیسائیت، کتنا عرصہ اسی کے اندر رہے، پھر اس کے بعد مذہب بدلا تو پھر اسلام۔ یہاں سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ وہ اللہ کے کسی سچے بندے کی طلب کے اندر تھے، بندے سے ہی تو مذہب ملنا تھا۔ مذہب خود کوئی ایسی تو نہیں کہ وہ ہوا کے اندر سے بول کے آواز آنی تھی، کسی بندے نے ہی بتانا تھا نا مذہب، تو اللہ کے بندے کی طلب کے اندر تھے۔ رب نے دیکھے پھر کیسا بندہ ملایا جو تمام کائنات کے امام بھی ہیں اور تمام کائنات کے باعث تخلیق کائنات بھی ہیں اور سب رسولوں کی جان بھی ہے۔ تو اللہ کے بندے کی طلب کے اندر رہنے والا کبھی خالی جھولی نہیں جاتا۔ آپ طلب تو رکھیں۔ آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ کوئی بھی نہیں ہے؟ آپ کو زیادہ پتہ ہے یا رب تعالیٰ زیادہ جانتا ہے؟ سب کچھ ہے، یاد رکھیے گا۔ اگر اس دور کے اندر گمراہ کرنے والے ذرائع اور گمراہ کرنے والے لوگ موجود ہیں تو ہدایت دینے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رب تعالیٰ نے گمراہ کرنے والے لوگوں کو اتنی چھوٹ دی ہوئی ہے کہ وہ دندناتے پھریں، اور رب کی طرف جو آنے والا ہے وہ اس کو خیر اور نور ہی حاصل نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ یہ کیوں کہتے ہیں نہیں کوئی بھی نہیں ہے؟ یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو چلنا نہیں چاہتے۔ آپ یہ کہیں کہ مجھے اللہ کے بندے کی طلب ہے، اے اللہ مجھے تیرے بندے کی طلب ہے، مجھے اپنا بندہ ملا دے۔ پھر آپ دیکھیں رب ملاتا کیسے ہے۔
اور رب جوڑتا کیسے ہے پھر؟ تو تیسری مرتبہ ان الفاظ پر اختتام کر لو اپنی گفتگو کا، بے حس چیزوں سے اور بے حس چیزوں کی صحبت سے اپنی اولاد کو بچائیں. اور جو نوجوان ان چیزوں سے کام کرتے ہیں، موبائل سے، کمپیوٹر سے، ضرورت سے زیادہ اس کو ٹائم نہیں دے، ورنہ اس کے اثرات آپ کے جسم اور آپ کے دماغ کے اوپر آئیں گے. میں نے دیکھا تو ایسا ہے، سب کی بات نہیں کر رہا، جو لوگ اس ٹیکنالوجی کے اندر زیادہ کام کرتے ہیں ان لوگوں کا زیادہ لوگوں سے گفتگو کرنے کا دل نہیں کرتا. تنہائی میں رہنا ان کے اندر ان کے مزاج کی کیفیت بدل جاتی ہے، چڑچڑاپن، غصہ، اور اس کے علاوہ بہت سارے امراض پیدا ہو جاتے ہیں جو زیادہ ٹیکنالوجی کے ساتھ رہتے ہیں. تو ٹیکنالوجی کے ساتھ رہنے والے لوگوں کو اشد ضرورت ہے صحبت کی، اشد ضرورت ہے، ورنہ یہ فکر کو بیمار کر دے گا اور ذہن کو منتشر کر دے گا اور طبیعت کو تنہا پسند کر کے آپ کے مزاج کو خراب کر دے گا. آپ اس کا خود جائزہ لے لیں. آپ جو بہت زیادہ ان چیزوں میں منہمک رہتے ہیں، بہت زیادہ منہمک رہتے ہیں، وہ کسی انسان سے گفتگو زیادہ کرنا پسند نہیں کریں گے، وہ اسی کے ساتھ چمٹے رہیں گے. یہ اثر ہے اس کا، یہ اس کی بے حسی کا اثر ہے. تو بے حس شے کی صحبت بے حس کرے گی، یہ نتیجہ یہی ہے. اور حس والی چیز آپ کی حس بیدار کرے گی، اور جیسی صحبت ویسی حس ہوگی. اگر جانور کی صحبت ہے تو جو اس کی حس ہے وہی انسان میں منتقل ہوگی، اور جس جگہ پر بیٹھیں گے وہی حس بیدار ہوگی. آپ یہاں پر بیٹھے ہیں نا، یہاں پر کسی اور چیز کی حس کو بیدار نہیں کیا جا رہا، آپ کی محبت والی حس کو بیدار کیا جا رہا ہے کہ غور کرو، جس خالق نے تمہیں پیدا کیا وہی حقیقی حقدار ہے، اس سے پیار کیا جائے. آپ کی حقیقی محبت کی حس کو بیدار کیا جا رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو یہ دولت اور یہ نعمت نصیب فرمائے. آپ حضرات، آپ احباب بہت دور سے تشریف لاتے ہیں، آپ کا آنا بیکار نہیں ہے. آپ کے قدم قدم کے اوپر الحمدللہ اجر ہوگا. اور وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جو اپنی فکریں لے کر آتے ہیں، یہاں چھوڑ جاتے ہیں اور یہاں کی فکر لے کر ساتھ جاتے ہیں. حقیقت میں وہ لوگ دولت مند ہیں جو یہاں کی فکر اٹھا کر لے کر جاتے ہیں. اس فکر کو یہاں تو نہیں چھوڑیں گے، لے کر جائیں گے ساتھ. سب بولیے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کو کامل ہدایت نصیب فرمائے. جو بوڑھے احباب ہیں، اللہ رب العزت ان کو خاتمت الخیر کے قوی اسباب عطا فرمائے. امتیاز تو نہیں